السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج عام طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، رسی ہے، جو کسی کمپنی کا جو اونر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس کا مالک بنایا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں یعنی ان کے ملازمین کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ میں کیسا سلوک کرتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ اور ہر ایک کی کوشش یہ رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، چاہے ان کا ملازمین کا خون ہی چوسنا کیوں نہ پڑے، ہر حال میں میری کمپنی کا نفع ہو، میرا اپنا ذاتی نفع ہو، ان کو کیسے ہی تکلیف پہنچے اس کا ذرہ برابر پرواہ نہیں رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ الا ماشاء اللہ کوئی کمپنی ایسی ہوگی جو ان تمام چیزوں کی رعایت کرتی ہوگی، ورنہ تو عام طریقے سے دیکھا یہی جاتا ہے۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا سرور کونین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، آپ نے اس سلسلے میں کیا ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی ہے۔ ہمارے استاد ہیں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے محدث اعظم تھے۔ آپ نے بخاری کی ایک شرح لکھی جس کا نام ہے تحفۃ القاری۔ اس کے اندر اس کے پہلے جلد میں آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ایک مشہور تابعی تھے جن کا نام تھا حضرت معرور رحمہ اللہ۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ربضہ ہے، وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، اور اتفاق کی بات ہے معرور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے اوپر وہی لباس دیکھا، وہی کپڑا دیکھا، انہی آب و تاب کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیب تن تھے، یعنی آپ جو پہنے ہوئے تھے۔ تو حضرت معرور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس شکل کو اور صورت کو دیکھنے کے بعد میں مجھے ایک ذرا عجیب سا لگا۔ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ دریافت کی، یعنی معلوم کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہوا یہ ہے، یعنی حضرت معرور رحمہ اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ مالک ہیں، یہ آپ کے غلام ہیں اور نوکر ہیں، اور دونوں کے بدن میں لباس ایک ہی جیسا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو برا بلا کہا تھا، گالی دی تھی، یعنی اس کے ماں کا نام لے کر میں نے اس کو شرمندہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا ہوگا وہ کالی کے بیٹے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو غلام تھے، ہو سکتا ہے کہ اس کی امی کوئی حبشن ہو، یعنی کالی کلوٹی ہو۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو جو سن لیا، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، کیا تم نے اس شخص کو گالی دی تھی؟ اس کے ماں کے نام کے ساتھ میں تم نے آر دلایا تھا، وہ کالیے کے بیٹے یہ کہہ کر، اس کا کیا قصور تھا؟ تم ایک ایسے شخص ہو کہ تم میں زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، یہ تمہارے خدام ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، اور تم ان کے مالک ہو۔ چاہیے کہ جس کا بھائی یعنی غلام اور نوکر اور باندی جس کے ہاتھ کے نیچے کام کرے، جو وہ کھائے اس کو کھلائے، جو پہنے اس کو پہنائے، اور کسی ایسے کام کا ان کو حکم نہ کرے جو ان کو ہرا دے، یعنی وہ اکیلے ہو جائیں، اور اگر ایسی کوئی شکل ہو تم خود آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دو۔ یہ تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ اس نصیحت پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں عمل کیا، سامنے نظر آنے والے
دیکھنے والے وہ شخص جو حضرت معرور رحمہ اللہ ہیں وہ خود فرق نہیں کر پائے اس میں غلام کون ہے آقا کون ہے، اس لیے کہ لباس اور حیت اور شکل و شباہت دونوں کی ایک جیسے ہے۔ کیا کمپنی کے مالکان حضرات اور جو ذمہ دار حضرات، چاہے وہ کسی کمپنی سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، اگر ہم اپنے ملازمین کے ساتھ میں ہمارے جتنے کام کرنے والے نوکر ہیں ان کے ساتھ میں اگر اچھا سلوک کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو آج ہی ہم اپنے رویے کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مقدس و نصیحت ہے، جو خود کھائیں ان کو کھلائیں، جو پہنیں ان کو جو پہنائیں۔ آقا کون ہے اور غلام کون ہے اس میں فرق محسوس نہ ہو، وہ بھی تم جیسے انسان ہے، خوشی غمی اس کو بھی ہے، اور تکلیفیں مجبوریاں پریشانیاں اسے بھی آتی ہیں، یہ بھی تم جیسے انسان ہیں۔ انسانی حقوق کا تم خود اپنے لیے جو مطالبہ کرتے ہو، اپنے لیے خوشیاں اور اپنے لیے عیش و آرام کو جو طلب کرتے ہو، اس کی جو چاہت رکھتے ہو، یہ بھی تو تم جیسا ہے، اس کا بھی تم خیال کرو۔ یہ غریب ہے فقیر ہے یہ سمجھ کر اسے بالکل کونے میں مت ڈالو۔ حضرات سامعین، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے ماتحتی میں کوئی بھی ہو، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، یا گھر کے افراد ہو، ہمارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا، اخلاق سے پیش آنے کا، اچھائی کے ساتھ میں برتاؤ کرنے کا اور اچھا معاملہ کرنے کا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔